اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ سبق نمبر 17 مدات۔ کل ہم نے مد متصل اور مد منفصل کے بارے میں پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں۔ آج ہم مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ جزم مطلب یہ، جیسے با ہے، با کے اوپر یہ جزم، اور تشدید کا مطلب ہے یہ۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی یا جزم ہو یا تشدید ہو تو اس وقت مد لازم ہوگا۔ اور مد لین لازم کیا ہوتا ہے کہ حروف لین کے بعد جزم یعنی یہ ہو، سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ سبق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سبق میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں کون سی مد ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ دیکھیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، نون کے نیچے یا مدہ ہو رہا ہے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ جو ہے یہ دوسرے کلمے میں ہے، جس کی وجہ سے یہ مد منفصل والا سائن آیا ہوا ہے۔ مد منفصل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے۔ تو یا بنی جو ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور اسرائیل یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ یا بنی کے اندر آخر میں یا مدہ ہو رہا ہے، اور اسرائیل میں حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ تو یا مدہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے آپ، الف مدہ تھا پہلے، الف سے پہلے را پر زبر تھی، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ تو اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے یہاں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ مد منفصل ہو یا مد متصل ہو، دونوں کو 2 یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ یا بنی اسرائیل ضالن۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، الف سے پہلے ضاد پر زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا یعنی حروف مدہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے لام ہے، لام کے اوپر ہے تشدید، اور یہ جو تشدید ہوتی ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا تشدید والے سبق میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تشدید جس حرف پر ہوتی ہے وہ حرف در حقیقت 2 ہوتے ہیں، وہ حروف در حقیقت 2 ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ یہ کچھ زیادہ ہی نیچے چلا گیا اس لیے لکھنے میں صحیح نہیں آ رہا۔ جیسے ہمارے پاس ہے یہ ابا، اگر ہم اس کو کھولتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے اب، اور آتا ہے با، با۔ تو ہم نے کیا کیا کہ دونوں با کو ملا کر ایک کر دیا، اور جو جزم اور زبر تھا اس کی جگہ ہم نے کیا کیا، تشدید لگا کر زبر لگا دیا۔ تو یہاں ضالن جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر 2 لام ہیں، ایک لام ساکن ہے، دوسرے پر تنوین ہے۔ تو جو ساکن ہے وہ سکون اصلی ہے، حروف مدہ الف مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی جزم آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مد لازم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوتا ہے۔ یہاں مد لازم ہوگا تو اسے ہم 3 الف یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے، تو ہم پڑھیں گے ضالن۔ یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ضا اور لن اس کو ملانا ہے، ضاد کو لام سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب کسی کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے تو وہ اس میں مسٹیک یہ کرتا ہے کہ ضا کو الگ کر دے گا اور اس لفظ کو الگ پڑھے گا، لام کو۔ اب دیکھیے میں دونوں ہی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں صرف سکھانے کی غرض سے۔ ضا یہ الگ پڑھ دیا، لن، ضالن۔ اب یہ ہے غلط طریقہ، جبکہ صحیح طریقہ اس کا کیا ہے، ضاد کو کھینچتے ہوئے لام سے ملانا ہے اپنے، ضالن، ضالن، یہ ہے اس کا صحیح طریقہ۔
تو یہاں مد لازم ہو رہا ہے کیونکہ حروف مدہ الف مدہ کے بعد جزم یعنی تشدید آ رہا ہے، سکون اصلی ہے۔ آگے دیکھیے دابتن، اب یہاں دیکھیے الف مدہ کے بعد با کے اوپر تشدید ہے یعنی سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگا یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں آنا، اب دیکھیے حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ میں نے آپ کو کل پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو یہ جو الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد لام کے اوپر جزم ہے یعنی سکون اصلی ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم ہوگا یعنی اسے بھی ہم 6 حرکات 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آنا، میں نے تھوڑا کم کھینچا ہے، آپ نے اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ ذکرینی، اب یہاں آپ دیکھیے آپ نے اس الف کا اعتبار نہیں کرنا، حمزہ کے اوپر آلریڈی کھڑا زبر ہے یعنی کہ الف مدہ ہو رہا ہے، تو الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد یعنی حروف مدہ کے بعد ذال کے اوپر تشدید ہے یعنی سکون اصلی ہے تو یہاں بھی مد لازم ہوگا یعنی اس کو ہم 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے ذکرینی، آگے دیکھیے جانن، اب یہاں دیکھیں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد نون پر تشدید ہے یعنی سکون اصلی ہے تو ہم اس کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے، مد لازم ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے۔ جانن، اس میں اور اس میں ان سب کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یہ حمزہ کو ذال سے نہیں ملائیں گے، ضاد کو لام سے نہیں ملائیں گے، دال کو با سے نہیں ملائیں گے۔ اچھا یہاں بھی کیا کریں گے، جیم کو نون سے نہیں ملائیں گے، دونوں کو الگ الگ پڑھ دیں گے، جانن یہ پڑھ دیں گے، جبکہ یہ غلط ہے، ہم نے جیم کو کھینچ کر نون سے ملانا، ہم نے پڑھنا جانن جانن۔ اچھا یہاں 2 قاعدے لگ رہے ہیں، ایک تو مد لازم ہو رہا ہے، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم ہے، دوسرا نون مشدد بھی ہے، تو نون مشدد کا جو غنہ ہے 1 الف کے برابر یعنی 2 حرکات کے برابر وہ بھی ہوگا جانن۔ اچھا آگے دیکھیے جی مدہمتانی، اب یہاں دیکھیے حروف مدہ الف مدہ اس کے بعد تشدید یعنی سکون اصلی ہے تو یہ مد لازم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میم مشدد ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، تو مد لازم کو 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے، غنہ ہو رہا ہے 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے، تو ہم پڑھیں گے اس کو مدہمتانی، ہا کو کھینچ کر میم کے اندر ملا کر پڑھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ مدہمتانی یعنی ہا الگ ہو جائے میم الگ ہو جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ملا کر پڑھیں گے مدہمتانی۔ ہا کو میں نے تھوڑا کھینچا ہے، آپ نے 6 حرکات کے برابر پورا کھینچنا ہے۔ اتحاجونی، اب یہاں دیکھیے 2 جگہ مد لازم ہو رہا ہے، اچھا یہاں مد لازم تھا، غالباً میں مد متصل بولتا رہا ہوں، مد لازم ہے، یہاں 2 جگہ مد لازم ہوگا اور پھر نون مشدد کی وجہ سے غنہ بھی ہوگا۔ کہاں دیکھیے الف مدہ کے بعد جیم پر تشدید ہے، مد لازم ہو رہا ہے، واو مدہ کے بعد نون پر تشدید ہے، مد لازم ہو رہا ہے، تو 2 جگہ مد لازم ہوا، پھر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، تو ہم پڑھیں گے اتحاجونی، یہاں بھی آپ نے ہا کو جیم سے ملانا ہے کھینچتے ہوئے اور جیم کو نون سے ملانا ہے کھینچتے ہوئے، الگ الگ نہیں رکھنا۔ آگے دیکھیے کافتن، اب یہاں دیکھیے الف مدہ کے بعد فا پر تشدید ہے، مد لازم ہوگا یعنی 6 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کافتن، کاف کو فا میں ملانا ہے کھینچتے ہوئے۔ آگے الحاقہ،
यहाँ देखिए अलिफ मद्दा के बाद कौफ पर तशदीद है, यानी सुकून असली है तो मद्दे लाजिम होगा, यानी 6 हरकत के बराबर हम हा को खींचेंगे। अल-हाक़्क़तु, मैंने थोड़ा कम खींचा है, आपने बराबर खींचना है 6 हरकत के मुताबिक। ये आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आते आते आपको समझ में आएगा कि ये 6 हरकत के बराबर खींचा है, ये 3 हरकत के बराबर खींचा है, ये 2 हरकत के बराबर खींचा है। ये फ़ौरन नहीं आएगा, प्रैक्टिस में आपकी रहेगा तो इंशाल्लाह ये आसान हो जाएगा। आगे देखिए वस्साफ़ाती। अब यहाँ पर हमने जो है ये मद लगानी थी इसके ऊपर, जो कि यहाँ लग गई, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। बाज़ दफ़ा हो जाती है, नज़र कहीं होती है, बंदा लिख कहीं देता है। तो ये जो मद्दे लाजिम है ये फ़ा के ऊपर है। अच्छा जी, ये मद्दे लाजिम कैसे हो रहा है? मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो खड़ा ज़बर होता है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होता है। तो सौद पर खड़ा ज़बर है यानी अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद आगे देखिए फ़ा है और फ़ा के ऊपर तशदीद है। तो अलिफ मद्दा यानी हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद यानी सुकून असली है, तो यहाँ हो रहा है मद्दे लाजिम। तो हम 6 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वस्साफ़ाती